دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جمعۃ المبارک کا دن ہم سب کے درمیان آ گیا ہے۔ آج کے دن اپنی مٹھی کو بند کر کے قرآن پاک کی صرف ایک یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھ کر دیکھ لو، آپ کے مقدر کے ستارے چمک جائیں گے، اللہ پاک آپ کی قسمت کو بدل کے رکھ دے گا۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں دو مجرب وظیفے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں، کیونکہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور 5 شعبان المعظم ہے اور شعبان کا یہ پہلا جمعہ ہے، تو لہٰذا شعبان کی 5 تاریخ کا وظیفہ اور جمعۃ المبارک کا وظیفہ، ان دونوں وظیفوں کو اگر آپ لوگ ملا کر پڑھ لو گے تو یقین کرو آپ کی جو مقدر ہیں وہ ایسے بدلیں گے کہ آپ کے کروڑوں کے معاملات جو ہیں وہ بھی آسانی سے اللہ پاک حل فرما دے گا۔ دوستوں، خدا کی قسم اگر یہ جو لمحات ہیں گزر گئے پھر یہ نہیں آنے، یہ پھر یہ اگلے سال ہی آئیں گے، پھر یہ اگلے سال ہی نصیب ہوں گے، اور کیا پتا کہ 5 شعبان جمعے کے دن پڑھے یا نہ پڑھے۔ تو دوستو، آج کا وہ دن ہے جس کے ہر جو بھی عاشق ہوتا ہے، وہ عاشق رسول، وہ اس چیز کا انتظار کرتا ہے کہ کب جمعے کا دن آئے اور میں درود پاک پڑھوں اور کثرت سے پڑھوں، کیونکہ درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اور آج کی ہماری محفل کا جو انعقاد ہے وہ بھی جمعے کے دن ہوتا ہے، تو لہٰذا جن کے بھی نام تھے ان سب کے نام انشاءاللہ آج کی اس محفل میں شامل کیے جائیں گے، اور محفل کچھ ٹائم بعد ہی اسٹارٹ بھی ہونے والی ہے۔ تو لہذا جمعے کا جو وظیفہ تھا سوچ رہا تھا پہلے آپ کے حوالے کر دوں، اس کے بعد پھر محفل کی جو ہے پھر حصہ بنا جائے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ویڈیو تو دیر سے اپلوڈ ہوگی تو لہٰذا ویڈیو بنتی پہلے ہی ہے، تو اس لیے دوستوں ابھی محفل کا وقت ہونے والا ہے، تو لہٰذا 2 بڑے مجرب وظیفے جلدی سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ان دونوں عملوں کو چلتے پھرتے پڑھ لیں، آرام سے بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن کوشش کریے گا 3-4 بار دہرا لیں، کیونکہ جب آپ لوگ جو طریقہ کار بتا رہا ہوں مٹھی بند کر کے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورہ مبارکہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لو گے، یقین کرو ایسے مقدر آپ کے تبدیل ہوں گے، اللہ پاک آپ کی تنگ دستی کو اس طرح سے دور فرمائے گا کہ گویا آپ کبھی پریشان تھے ہی نہیں، کیونکہ آج کا جو عمل ہے، آج کا جو وظیفہ ہے، یہ اتنا مجرب ہے، یہ اتنا باکمال ہے کہ اگر آج کے دن آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کر لیا تو آپ کے جو مقدر کے ستارے ہیں وہ افق پہ جا کے چمکیں گے، اور آپ کی جو تنگ دستی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ تو لہٰذا آپ لوگ عمل سماعت کریں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ مصلی پر بیٹھنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور جو آپ کی حاجات ہے، جو آپ کا مقصد ہے، اس مقصد کو اپنے دھیان میں لے آئیں، اپنے تصور میں لے آئیں، اپنی نیتوں میں لے آئیں۔ نیت میں لانے کے بعد اپنی مٹھیوں کو بند کر لیں، سیدھے ہاتھ کی مٹھی بند کر لیں اور الٹے ہاتھ کی مٹھی کو بھی بند کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ لوگ پڑھیں گے، یعنی کہ تعوذ اور تسمیہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ جب تعوذ تسمیہ آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے، حصول برکت اور ثواب کی نیت سے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، اور آپ نے درود پاک 100 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ لوگ چھوٹے سے چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے سے چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑا پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھا جائے گا 100 مرتبہ، ایک تسبیح پڑھی جائے گی، تو لہٰذا کوشش کریں کہ چھوٹا ہی پڑھ لیں تاکہ آپ لوگ مشقت میں نہ پڑیں۔ لیکن اگر جو آپ کے مقاصد ہیں وہ بڑے ہیں،
یعنی کہ اربوں خربوں کے کروڑوں کے کوئی آپ کے معاملات ہیں یا کاروبار ہیں یا تنگ دستیاں ہیں یا پھر بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، لا علاج بیماری میں گرفتار ہیں، کینسر جیسی مہلک بیماری اگر آپ کو لگ گئی ہے اور آپ شفا کاملہ چاہتے ہیں تو بالخصوص 100 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا۔ بڑے سے بڑا بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے درود ابراہیمی جو میں نے آپ کے آگے تلاوت کرا، یا پھر درود کوئی سا درود غوثیہ پڑھ لیں، یا پھر درود خضری پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ پڑھ لیں، چھوٹا درود پڑھ لیں، لیکن آرام آرام سے پڑھیے گا، ایسے نہیں پڑھیے گا جو روانگی سے ہوتا ہے، جو تیزی سے ہوتا ہے کہ آپ لوگ تیزی سے پڑھ رہے ہیں۔ جب بھی آپ لوگ تیزی سے پڑھیں گے آپ لوگ جو ہے اس کی کاؤنٹنگ نمبرنگ بھول جائیں گے، آرام سے پڑھیں گے نمبرنگ یاد رہے گی، اور آپ کو اپنے اندر ایک آگ سی محسوس ہوگی، ایک روحانیت محسوس ہوگی، ایک نور محسوس ہوگا، کیونکہ نور جو ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، اپنے اندر آپ کو باقاعدہ محسوس ہوگا۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو کرنا شروع کریں گے، بے شک آزما کے دیکھ لیں، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں، آپ کو اپنے اندر گرمی محسوس ہوگی۔ چاہے ابھی جو موسم ہے وہ گرمیوں کا نہیں ہے، وہ سردیوں کا موسم ہے، لیکن پھر بھی آپ کے اندر آپ کو ایک آگ سی، ایک نور سا محسوس ہوگا جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے، کیونکہ یہ وظیفہ بڑا نورانی اور روحانی وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ آپ کا جو دل ہے، آپ کا جو قلوب ہے اس کو پاک کر دے گا۔ آپ کے دل کے اندر جتنے بھی جو گرد و غبار ہیں، جو گناہ کے دھبے، جو جھوٹ کے دھبے لگ گئے ہیں، اللہ پاک ان سب کو دھو دے گا آج کے اس وظیفے کی برکت سے، کیونکہ یہ وظیفہ جو ہے یہ یقین کریں بڑا مجرب اور ایسا باکمال عمل ہے کہ جس نے بھی اس وظیفے کو کیا، جس نے بھی اس عمل کو کرا، اس نے یقین کرے ایسا ہی پایا کہ جیسا اس نے تصور کرا تھا، گمان کر رہا تھا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے جو ہے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب پہلے نمبر پہ کون سا عمل پڑھنا ہے؟ اپنی مٹھیوں کو آپ نے بند کر کے رکھنا ہے، کھولنا نہیں ہے، مٹھیاں بند رہنی چاہیے۔ اب آپ لوگوں نے اچھا مٹھی بند ہو تو پھر گننے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو لہٰذا کوشش کریں کہ مٹھی کے اندر تسبیح پکڑ کے دم بند کر لیں، تاکہ وہ آرام آرام سے آپ لوگ دانوں کو بھی ہلاتے رہیں۔ یا جو کاؤنٹر ہوتا ہے انگوٹھے پہ وہ باندھ لیں، انگلی پہ شہادت والی پہ باندھ کے اس پہ کاؤنٹ کر لیں، لیکن دھیان آپ کا وظیفے کی طرف ہونا چاہیے، موبائل کی طرف یا کسی اور دیگر چیز کی طرف، یا کوئی بچہ آپ کے چھوٹے بچے ہیں وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، کیونکہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کو اپنی ماں سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور باپ سے تو اور بھی زیادہ ہوتی ہے، تو لہٰذا جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں اس عمل کو کریں، اور اگر وہ چاہتے ہیں گھر پہ کرنا تو بے شک کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نفلی جتنی بھی عبادات ہیں نا آپ لوگ گھر پہ کریں گے، آپ کے گھر پہ رحمت اترے گی، آپ کے گھر پہ برکتیں اتریں گی، تو لہٰذا اپنے گھر میں کریں زیادہ بہتر ہے، اور خواتین سے بھی یہی التماس ہے کہ آپ بھی اپنے گھر میں ہی کریں۔ اب آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے اس کو پڑھنا ہے، لیکن پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے 3 بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیہ پڑھنا ہے 3 بار آپ لوگ تسمیہ پڑھیں گے، میرے ساتھ بھی پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بس سورہ مبارکہ بڑی چھوٹی سی ہے، اب بسم اللہ نہیں پڑھنی، اب سورۃ الکوثر ہی پڑھتے رہیں، دوبارہ پڑھیں، تیبارہ پڑھیں، 3 بار 4 بار 5 بار، آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 129 بار پڑھنا ہے، صرف 129 بار پڑھیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ لوگ 100 مرتبہ جو آپ نے اول پڑھا تھا درود پاک وہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، اور آپ لوگ پھر اپنی مٹھی کو آرام آرام سے کھولیں، اور آپ لوگ یہ گمان کریں اپنی مٹھی کے اندر سے کہ جو آپ کی قسمت بند تھی اب وہ کھل رہی ہے، اللہ پاک اس کو کھول رہا ہے، آپ کا جو رزق بند ہو گیا تھا وہ کھل رہا ہے آپ کے گناہوں کی وجہ سے۔ اس تصور کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنی مٹھی کو کھولنی ہے، اور اپنے جو گریبان میں ہے اس میں دم کریں، اور اپنے ہاتھوں پہ دم کریں، اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں، اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے اچھی طریقے سے مل لیں۔ اور دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ لوگ اس عمل کو کر لیں پھر آپ لوگ دعا مانگ لیں۔ یہ وظیفہ جو ہے یہ آپ لوگ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جمعے کے دن کا یہ خاص عمل تھا، جمعے کے دن اس کو بالخصوص کریں، صبح کے وقت کریں گے نا تو زیادہ فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے، بہت۔ فجر کے بعد اگر آپ کریں گے اس وظیفے کو، جو چھوٹا سا یہ عمل تھا، آپ لوگ اگر فجر میں کریں گے یا پھر جمعے کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد، یہ 3 اوقات ایسے ہیں، یقین کریں بڑے بڑے ایسے وظیفے ہیں کہ آپ لوگ خود حیران و پریشان ہو جائیں گے۔
کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے مٹھی والا، جو ہاتھ بند کرنے والا عمل ہے، یقین کریں یہ بڑے لوگوں کا آزمایا ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی اس کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کرا تھا اور بہت سارے لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا تھا اور ان کو فائدہ بھی حاصل ہوا اور ان کو اس وظیفے سے استفادہ بھی حاصل ہوا۔ تو لہٰذا یہ جمعے کے دن ہی پہلے بھی میں نے اپلوڈ کرا تھا، تو لہٰذا یہ پہلا جمعہ ہے شعبان کا، تو آج کے دن بھی میں اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ لیکن پچھلی مرتبہ تاریخ دوسری تھی، تو آج جو ہے وہ دوسری تاریخ ہے، 5 شعبان المعظم ہے، تو لہٰذا 5 شعبان المعظم کا جو وظیفہ ہوگا وہ دوسرا ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا جمعۃ المبارک کا عمل ہے، اگر آپ لوگ اس عمل کو بھی کریں گے تو یقین کریں بڑا فائدہ مند ہوگا۔ لیکن اب جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اب جو آپ کی خدمت میں عمل لے کر حاضر ہو رہا ہوں، یہ وظیفہ بھی یقین کریں تیر بہدف ہے۔ یہ وظیفہ بھی ایسا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کر لیا تو بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ ایک چھوٹا سا صدقہ کرنا، بالکل چھوٹا سا، ایسا صدقہ ہے جو ہر بندہ بآسانی کر سکتا ہے۔ آٹا ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے، آٹا بھی ہوتا ہے، چاول بھی ہوتی ہے، سوجی بھی ہوتی ہے، تیل بھی ہلکا پھلکا ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر روٹی ہے تو روٹی ٹھیک ہے، گھر کے پاس کوئی تالاب ہے جہاں مچھلیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو اور بھی بہترین ہے، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے نا تھوڑا یہ صوفیاؤں والا وظیفہ ہے، کیونکہ نیکی کر دریا میں ڈال، یہ ایسا عمل ہے اور یہ 5 شعبان کو کرنے والا عمل ہے۔ اگر تو آپ لوگ آج کے دن اس وظیفے کو کر لیتے ہو، ایسا نہیں کہ مچھلی کو ہی کھلائیں، میں ایک افضل طریقہ بتا رہا ہوں، مچھلیاں قریب ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر آپ لوگ روٹی والا یہ وظیفہ یہ آپ لوگ چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنے چھت پہ رکھیں گے، انشاءاللہ جو چڑیا ہے وہ اس کو تناول کر لیں گی، یا پھر چاول کو ابال لیں، ان چاولوں کو، تازے چاولوں کو، خوشبودار چاولوں کو آپ لوگ ایک جو ہے وہ کنڈال ہوتا ہے جو مٹی کا ہوتا ہے اس میں ڈال کے آپ لوگ اپنی چھت پہ رکھ دیں۔ یہ 2-3 طریقے ہیں جس سے آپ لوگ عمل کر سکتے ہیں اس وظیفے کو، چھوٹا سا صدقہ ہے، لیکن یہ جو کمزور مخلوق ہوتی ہے، کمزور، اللہ پاک کی بے زبان ہوتی ہے، اللہ پاک ان مخلوق سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ جو ان کے وہ ہیں جو یہ اللہ پاک کی مخلوق ہے، چرند پرند ہیں، ان کی جب دعوت کریں گے نا اللہ پاک بڑا خوش ہوگا، بہت خوش ہوگا، یقین کریں، کیونکہ رب مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک روزانہ ان کے لیے اسباب بناتا ہے اور بنواتا ہی اپنے جو مقرر کردہ بندے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ صرف اس چھوٹی سی بات کو اگر آپ لوگ سمجھ جائیں تو آپ کے وارے کے نیارے ہو جائیں گے، کہ یہ چھوٹی سی بات اگر آپ لوگ سمجھ گئے کہ جو اللہ پاک کی کمزور مخلوق ہوتی ہے، جس کا اللہ پاک انسانوں کے ذریعے ہی انتظام کرواتا ہے کہ ان کو کھانا مل جائے، تو اللہ پاک ان کو جب بدلہ دیتا ہے نا وہ بدلہ بھی قابل غور اور قابل دید ہوتا ہے۔ تو لہٰذا 5 شعبان المعظم کو اس وظیفے کو بالخصوص کریے گا، اگلے سال بھی کریے گا، اگلے سال بھی کریے گا، انشاءاللہ برکتیں آپ کے گھر سے رخصت نہیں ہوں گی، برکتیں آپ کے گھر میں ہمیشہ رہیں گی، آپ کے گھر میں جتنی جو بلائیں ہیں نا، جو آپ کی بندشیں ہیں وہ سب کٹ جائیں گی، وہ سب۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی یہ وظیفہ بڑا مجرب ہے، کیونکہ جب آپ پہلا عمل صبح کے وقت کریں گے جو وہ وظیفہ ہے، وہ وظیفہ جو ہے مال و دولت کو، رزق و وسعت دینے کے لیے ہے، رزق کو بڑھانے کے لیے ہے، عزت کو بڑھانے کے لیے ہے۔ تو لہٰذا دوستو، بھائیوں اور بہنوں، وہ وظیفہ آپ نے کرا اور اس کے بعد یہ والا وظیفہ کرا۔ وظیفہ بہت زیادہ یعنی کہ آسان سا ہے، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں ہے، اب بالکل نارمل سا عمل ہے، کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن سمجھنے والی بات ہے۔ جو میں نے آپ کو بات سمجھائی، روٹیوں کے ٹکڑے کر لیں، لیکن اگر روٹیوں کے ٹکڑے اس صورت میں کریے گا جب مچھلیوں کو ڈالنے جائیں تو کر لیے گا، 4-5 روٹیاں خرید لیں یا گھر میں پکوا لیں اور ان کو پھر اس طریقے سے آپ لوگ صدقہ کر دیں، ورنہ پھر آپ لوگ 1 مٹھی چاول، 1 پیالی چاول بنا لیں، ان کو ابال لیں اور پھر ان کو تازے چاولوں کو پھر یہ کہ اپنے کنڈال میں ڈال کے اوپر رکھ دیں چڑیوں کے لیے۔ اسی ٹائم پہ چڑیا جب شکم ان کا بالکل خالی ہوگا، صبح کے وقت جو فجر کا وقت ہوتا ہے ان کا جو سینہ بالکل خالی ہوتا ہے، تو لہذا تہجد میں اٹھ کے آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیں۔ یہ زیادہ یقین کریں مقبول وقت بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، یہ وہ وقت بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں نبیوں کا اصول رہا ہے کہ اس وقت وہ زیادہ عبادات کرتے تھے، کیونکہ قبولیت کا وقت ہی یہی ہوتا تھا۔ تو لہٰذا امت کے لیے جو دعائیں کی جاتی تھیں وہ اسی وقت میں نبی فرماتے تھے اور اللہ پاک لازمی ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے تھے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو بھی آپ لوگوں نے اسی وقت کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ الغرض کسی مصروفیت کے بغیر آپ سو گئے تو اللہ پاک چاہتا تھا کہ آپ لوگ دیر سے وظیفہ کریں، تو اس طریقے سے آپ لوگ گمان کریے گا، یہ مت سوچیے گا کہ جو گولڈن چانس تھا وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ گمان اچھا کریں، اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اب دوستو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، جو بھی چاول ہے اس پہ وظیفہ کر رہے ہیں
یا روٹی پہ کر رہے ہیں, روٹی کو توڑنے سے پہلے ثابت پہ وظیفہ کیا جائے گا اور چاول پکانے سے پہلے اس کو کچے چاولوں پہ وظیفہ کیا جائے گا. تو پھر آپ لوگوں نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے, کٹوری کے اندر رکھ لیں یا کسی اور چیز پہ رکھ لیں, پھر درود پاک پڑھ لیں. اب درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک کا یہ بڑا مجرب نام ہے یا ممیتو, یا ممیتو, یا ممیتو, یا ممیتو. یہ اللہ پاک کا بڑا صفاتی نام ہے, بہت اچھا نام ہے, اور آپ لوگوں نے پہلے بھی اس نام کے وظائف کرے ہوں گے یا ممیتو کے. تو دوستو, بھائیوں اور بہنوں, آج آپ کی خدمت میں بھی یا ممیتو کا بڑا مجرب اور بڑا باکمال عمل آپ کی جو ہے میں خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں. اگر آج کے دن آپ لوگ اس وظیفے کو, اس عمل کو کریں گے تو یقین کریں آپ کو وسعت رزق بھی ملے گا اور حلال کا ملے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ اس رزق کو پانے کے بعد آپ لوگ گمراہ ہو جائیں یا پھر جو آپ کے بچے ہیں وہ گمراہ ہو جائیں, ایسا نہیں ہوگا. اللہ پاک آپ کو حلال کا پاکیزہ رزق عطا کرے گا, جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ لوگ ہرگز بھی آپ لوگ گمراہ نہیں ہوں گے. اور اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا کتنی بار ہے؟ صرف 490 بار. صرف 490 بار پڑھیں گے آپ لوگ یا ممیتو, یا ممیتو, یا ممیتو. اور اس نام کے جو عادات ہیں وہ بھی 490 ہی ہیں, اور یہ اسم جلالی ہے, اور اس کا جو ترجمہ ہے مارنے والا. یا ممیتو مارنے والا, یا ممیتو مارنے والا. تو لہٰذا آپ کی جو برائیاں ہیں, آپ کی جو تنگ دستیاں ہیں, جو آپ کی پریشانیاں ہیں, جو آپ پر جادو جنات ہو گئے ہیں, یا ممیتو اللہ پاک کا یہ وہ صفاتی نام ہے کہ مار دینے والا. تو وہ ساری چیزوں کو اللہ پاک ضرور ضرور دور فرما دے گا, کیونکہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا ممیتو یہ جلالی نام ہے. یہ جلالی نام ہے. آپ اس کو اگر آپ لوگ لغت میں بھی اٹھا لیں تو آپ کو اس کا ترجمہ, اس کے عادات سب مل جائیں گے کہ یہ جو نام ہے یہ اسم جلالی ہے. اس کو آپ لوگ 490 بار پڑھ کے آپ لوگ ان چاولوں پہ دم کریں گے. اول آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے 11 بار. آپ لوگوں نے چھوٹے سے چھوٹا پڑھ لیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اور آپ لوگ بس ایک چھوٹا سا اور وظیفہ آزما لیں کہ اس کو کرنے کے بعد آپ لوگ جب پکا رہی ہوں, اگر گھر کی خواتین کر رہی ہیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ چولہا ان کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر وہ چاول ابال رہی ہیں تو قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ چلتے پھرتے آپ لوگوں نے پڑھتے رہنا ہے. انشاءاللہ آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں, تمام دکھ درد تکلیف اللہ پاک سب کچھ دور فرما دے گا. دوستو, بھائیوں اور بہنوں, دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو, اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اور اپنے جو شان خدائی ہے اس کے صدقے ہماری جو گفتگو ہے اس میں غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.